ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، پائیدار امن اور خطے میں عدم استحکام کے مستقل خاتمے پر غور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن نزائی، اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر جامع بات چیت کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بہن نورین نیازی کی ملاقات ختم۔ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی سے نورین نیازی کی ملاقات 40 منٹ سے زائد جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرا دی گئی۔ بشرا بی بی اور بانی 35 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئیں۔ صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کو سرنگوں سے پاک کرنے کی تصدیق کر دی۔ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے کسی ایرانی جہاز یا کشتی کو فوری تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کو متنبع کر دیا، نئی سرنگیں بچھانے پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خلا سے آبنائے ہرمز کے 1-1 انچ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع، ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا، نئی پابندیاں ایرانی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ملک اور عناصر کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ملکوں کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ نئے اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خزانہ نے جواب دیا، تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعاون میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے، باہمی تعاون میں خلل ڈالا جائے اور نہ ہی کمزور کیا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امریکی پابندیوں اور دھمکیوں سے بحران کا دائرہ کار وسیع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے، ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 5 سالانہ انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعامات کا اعلان کر دیا۔ فہرست میں 5 سالانہ انقلاب کے کمانڈر احمد واحدی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبداللہی اور 5 سالانہ انقلاب کے سائبر شعبے کے کمانڈر حمید رضا لشگریان شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست اعتراض دور کر کے پھر دائر کر دی گئی، نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ عظما خان نے درخواست کی، جلد سماعت کے لیے بھی درخواست کر دی۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے، درخواست رواں ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہماری استدعا ہے، توہین عدالت کی درخواست فوری سنی جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود اسپتال منتقل کیا گیا، نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا۔ پیمز اسپتال میں ECG مشین تک دستیاب نہیں تھی۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے صحت مند قرار دیا، جس کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے باعث آخری وقت پر پیمز منتقلی کا فیصلہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کا تعین عدالت کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا،
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नो अन अमल होना चाहिए था, अब भी वक्त नहीं गुजरा। तौहीन अदालत का कोई फायदा नहीं, हुकूमत बड़े दिल का मुजाहिरा करे और बानी को फौरी अस्पताल ले आए। एम्स में एक नहीं 2 सीटी स्कैन मशीनें फाल हैं। हम अपने दावे के सबूत और ऐवान में पेश कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई के सीटी स्कैन तजवीज ही नहीं किया तो स्कैन कैसे होता? वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का सेनेट में इजहार ख्याल। वजीर सेहत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारों और एहतजाज के बाइस सेनेट का ऐवान मछली बाजार बन गया। हरीपुर में ज्यादती के बाद कत्ल, 5 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा। 15 रोज से लापता आयत नूर की लाश गुज़श्ता रोज कुएं से मिली थी। बच्ची के कत्ल में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान ने आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत कर दी। कहा, बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल की इत्तला इंतहाई दिलखराश है। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। बच्ची के अहले खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। बच्चों के खिलाफ ऐसे घिनौने जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रावलपिंडी की खातून हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुलजिम शोहर और मुलाजिम का डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। मुलजिम जिशान ने दौरान तफ्तीश खातून के कत्ल का एतराफ कर लिया। बताया, मकतूला के शोहर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए का वादा किया था। कानून साजी कर चुके मगर हमारी बेटियां फिर भी महफूज नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने हिना जावेद और 5 साल की आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल के मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? हिना जावेद केस की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। हम कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा लाएंगे। विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की कन्वीनर डॉक्टर शाहिदा रहमानी की वफ्द के साथ मकतूला हिना जावेद के घर आमद। कमेटी अरकान ने मरहुमा के लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत की। मीर रजा कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने जीआईटी तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, थाना फिरोजाबाद में अगवा और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मौसर और दुरुस्त फैसला साजी के लिए इन सवालात का जवाब जरूरी है। क्या जीआईटी तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट के अमल की निगरानी और उस पर असर अंदाज हो सकती है? क्या इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के नोटिफिकेशन के अदम मौजूदगी में केस बनता है? अदालत ने एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और डीएजी समेत तमाम फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर फरीकैन सवालात पर अदालत की मुआविनत करें। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी का क्राइम सीन का दौरा। एसएसपी अली रजा की सरबराही में क्राइम सीन का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता रोज तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के सिफारती किरदार को सराहा। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क भीड़ हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर में शटर डाउन होगा। इसके बाद इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरने जारी रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, गवर्नर हाउस के सामने चंद अफराद ने हजारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मामला विफाक का है। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहिए। गुज़श्ता रोज 5 मकामात पर सड़कें बंद करके पानी और बिजली के लिए एहतजाज किया गया। सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनशियात बरामदगी केस में अदालत कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के अदम पेशी पर बरहम। जेल हुकाम ने बताया कि महकमा दाखिला ने अनमोल और पिंकी को वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत की।
عدالت نے ملزمان مولک پنکی اور عاقب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. 5 مفرور ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. پاکستان کی عالمی کیپٹل مارکیٹ میں دوبارہ واپسی کی تیاری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان رواں مالی سال کے دوران 1 سے 2 ارب کے یورو بانڈز جاری کرنے پر غور کر رہا ہے. 10 ارب ڈالر کی امریکی سواپ لائن سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کا اشارہ ہے. واشنگٹن سے سواپ لائن پر تعمیری رابطہ ہوا. چند ماہ میں جواب کی توقع ہے. پاکستان کا مقصد 2 طرفہ قرضوں پر انحصار کم کر کے عالمی مارکیٹ سے قرض لینا ہے. پاکستان برآمدات پر مبنی معاشی نمو کو فروغ دینے پر توجہ دے رہا ہے. پاکستان ورچوئل اثاثوں پر پابندی سے ریگولیٹڈ نگرانی کی جانب منتقل ہو گیا. پاکستان میں ڈیجیٹل مالیاتی انفراسٹرکچر کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں. چیئرمین پاورا بلال بن ثاقب کا تاشقند میں سلک روڈ فائنانس اینڈ ٹیکنالوجی فورم سے خطاب. کہا ورچوئل اثاثوں کے شعبے میں مؤثر ریگولیٹری نظام سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرے گا. اسٹیٹ بینک 10 لائسنس یافتہ ورچوئل اثاثہ سروس والوں کے لیے اکاؤنٹس کی اجازت دیتا ہے. پاورا نے ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کنندگان کے لیے لائسنسنگ ریگولیشنز نافذ کر دی. سعودی ولی عہد کا فرانس کا دورہ. فرانسیسی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی. مشرق وسطی میں مزید کشیدگی سے بچنے اور علاقائی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مذاکراتی حل پر زور دیا. اعلامیے میں ایران پر زور دیا گیا کہ وہ IAEA سے تعاون دوبارہ شروع کرے. دونوں ملکوں نے ابنا ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی. سعودی عرب اور فرانس کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط. سعودی عرب پیرس کے قریب تھیم پارکس میں 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. امریکہ نے 47 سال بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے نکال دیا. شامی صدر نے اعلان کو تاریخی قرار دیتے ہوئے عوام کو مبارکباد دی اور صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیصلے سے شامی عوام کو خوشحالی کی جانب راستہ ملے گا. امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ اقدام سے شام میں مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی. چینی صدر شی جن پنگ نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا. کہا پہلے سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے. غزہ میں رہنے والے فلسطینی عوام پر حکومت فلسطینی کرے. شہریوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. انصاف اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری. شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے ڈگمگا اٹھی. لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں. مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے. کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش. مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں کی شاندار آرائش.